السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے ورلڈ کپ کی، تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ ورلڈ کپ میں مسلسل 4 شکستوں کے بعد پاکستان کو فتح نصیب ہو گئی۔ بابر 11 نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 205 رنز کا ہدف 33ویں اوور میں حاصل کر کے رن ریٹ کو بھی بہتر کر لیا۔ فخر زمان کو 81 رنز بنانے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے 4 میچز میں مسلسل شکست، شاہینوں کا پلٹ کر وار، بنگال ٹائیگرز ثابت ہوئے ریت کی دیوار، گرین شرٹس اسلحے خانے کا ہر ہتھیار، حریف پر کیا کاری بار۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹاکرے میں پاکستان ٹیم بدلے ہوئے روپ میں نظر آئی۔ بنگال ٹائیگرز کے لیے فتح کی جانب جانے والے سارے راستے بند کر دیے۔ 205 رنز ہدف کے کامیابی سے تعاقب میں پاکستانی اوپنرز نے بھی بھرپور حصہ دیا۔ 128 رنز کا اوپننگ اسٹینڈ دے کر پاکستان کی میچ میں پوزیشن مستحکم کر دی۔ فخر زمان نے 81 اور عبداللہ شفیق نے 68 رنز اسکور کیے۔ بابر اعظم صرف 9 رنز بنا سکے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم 204 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ محمود اللہ 56 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ان کے علاوہ لٹن داس نے 45 اور کپتان شکیب الحسن نے 43 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہین شاہ افریدی اور وسیم جونیئر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ حارث رؤف نے 2، افتخار احمد اور اسامہ میر نے 1 شکار کیا۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم کی میچ کے اختتام پر گفتگو، کامیابی کا کریڈٹ بولرز کو دے دیا۔ فخر زمان کی اننگ کی بھی تعریف کی۔ پلیئر آف دی میچ فخر زمان نے بتایا کہ پہلے 4 اوورز اہم تھے، اس کے بعد اپنے شاٹس کھیلنا شروع کیے جس میں کامیابی ملی۔ اور سٹار فاسٹ بولر شاہین افریدی نے اہم ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ شاہین افریدی ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 100 وکٹیں لینے والے بولرز کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ پاکستانی بولر نے 51 میچز میں 100 ون ڈے وکٹیں مکمل کی۔ مچل سٹارک نے 52 میچز میں 100 شکار کیے تھے۔ شاہین افریدی 100 ون ڈے وکٹیں لینے والے تیز ترین پاکستانی بھی بن گئے ہیں۔ ثقلین مشتاق نے یہ سنگ میل 53 ون ڈے میچز میں عبور کیا تھا۔ مجموعی طور پر شاہین تیز ترین 100 وکٹیں لینے والے تیسرے بولر ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف فتح کے بعد پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے امکانات ہو گئے۔ گرین شرٹس کو اگلے دونوں میچز میں لازمی فتح حاصل کرنا ہوگی، اس کے ساتھ اپنا رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا۔ کیویز کی اگلے 2 میچز میں پروٹیز اور گرین شرٹس کے ہاتھوں شکست بھی بے حد ضروری ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کا فائنل 4 میں جانے کا روٹ واضح۔ بنگلہ دیش کے خلاف فتح سے پاکستان ٹیم کی وننگ ٹریک پر واپسی۔ میگا ایونٹ کے اپنے باقی میچز میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کو مزہ چکھانا ہوگا۔ کسی بھی صورت دونوں ٹیموں کو ہرانا ہوگا، رن ریٹ بھی بہتر بنانا ہوگا۔ پاکستان ٹیم اپنے حصے کا کام کر بھی لے تو فائنل 4 میں رسائی نیوزی لینڈ کے اگلے 2 میچز میں شکست سے مشروط ہے۔ پروٹیز اور گرین شرٹ سے بلیک کیپس کا ہارنا پاکستان کے ایونٹ کی آخری 4 ٹیموں میں شامل ہونے کے امکانات مزید روشن کر دے گا۔ اگر نیوزی لینڈ اپنے آخری میچ میں بھی سری لنکا سے ہار گیا تو پاکستان ٹیم فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ آئی لینڈرز کے خلاف کیویز کی فتح پر پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پوائنٹس کی تعداد 10-10 ہو جائے گی، جس کے بعد فیصلہ رن ریٹ پر کیا جائے گا۔ تو انڈیا میں جاری ورلڈ کپ میں بدھ کو اہم مارکا ہوگا۔ بھارتی شہر پونے میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ میدان میں اتریں گے۔ دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ مقابلے میں کیویز کی شکست کی صورت میں پاکستان کے فائنل 4 میں جانے کے امکانات ہو جائیں گے۔ ایونٹ کے پوائنٹ ٹیبل پر 6 میچز سے 10 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی افریقہ کی دوسری پوزیشن ہے، جبکہ 6 مارکوں میں 4 فتوحات کے ساتھ نیوزی لینڈ کا تیسرا نمبر ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی، مہلت ختم ہونے میں صرف 2.5 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ آج رات 12 بجے کے بعد جو بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک بھر میں گرفتار افراد کے لیے ہولڈنگ مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ 40 سال میزبانی ختم، اب ہوگا ایکشن۔ گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور جبری بے دخلی ہوگی۔ وزارت داخلہ نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار فورن ایکٹ 1946 کے تحت تمام صوبوں کو غیر قانونی مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم جاری کر دیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہولڈنگ ایریاز قائم کر دیے گئے، جہاں گرفتار تارکین وطن کو عارضی طور پر رکھ کر بے دخل کر دیا جائے گا۔ غیر قانونی افراد کے انخلاء کے لیے رینجرز اور دیگر اداروں کی معاونت حاصل کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کراچی سے تقریباً 1.25 لاکھ افغان شہری رضاکارانہ واپس اپنے وطن جا چکے ہیں۔ سندھ حکومت نے پرانے حاجی کیمپ کے قریب کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر کے پہلے ان کیمپوں میں رکھا جائے گا اور یہاں سے انہیں واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا۔ حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں ہولڈنگ مراکز مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے مطابق صوبے سے 25,000 افراد واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ ہے۔ کوئٹہ میں گرفتار شدگان کو رکھنے کے لیے ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مساجد سے اعلان کر کے تارکین وطن کو واپس جانے کی تنبیہ کی گئی ہے۔
غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی۔ نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کسی کی املاک یا کاروبار قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے، کسی نے کلیم کیا تو قانون کے تحت تحفظ دیں گے۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ملک بغیر دستاویزات کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ واپس جانے والے افغان باقاعدہ اجازت اور دستاویزات کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں۔ لوگوں کی املاک ہیں یا لافل بزنسز ہیں، ان کے کلیمز جو ہے نا یہ سول کلیمز ہیں، اور سول کلیمز کے لیے ہمارے پاس سول ادارے موجود ہیں، سول کورٹس موجود ہیں۔ غاصب ریاست کے طور پہ نہیں ہے کہ کسی کے املاک پہ قبضے کر لے یا کسی کے اور جو ویلیوبلز ہیں ان کو ہتھیا لینا، نہ یہ ہماری پالیسی ہے نہ یہ ہمارا مقصد ہے۔ جو انلیگل ایلینز ہیں جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال ہا سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے، یہ وہ ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں۔ یہ اپنے ممالک جائیں، وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس، ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں۔ ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں، جس حیثیت میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہم ایک تو خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کو رضاکارانہ واپسی کے لیے دی گئی مہلت میں مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا۔ گرفتار غیر ملکیوں کو ہولڈنگ پوائنٹس میں رکھا جائے گا، بعد ازاں انہیں واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا۔ پشاور میں مقیم افغان باشندوں نے پاکستانی حکومت کے فیصلے کو قانون کے مطابق قرار دیا ہے۔ پشاور سے دیکھتے ہیں نواب شیر کی رپورٹ۔ افغان شہریوں سمیت بغیر دستاویزات صوبے میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کو رضاکارانہ واپسی کے لیے دی گئی مہلت اختتام کو پہنچی۔ 1 نومبر سے غیر قانونی مہاجرین کی گرفتاریاں شروع ہوں گی۔ صوبائی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق رضاکارانہ واپسی پروگرام کے تحت اب تک 82,548 افغان مہاجرین واپس جا چکے۔ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں آج تک 82,000 جو ہے انلیگل امیگرنٹس کل رات تک وہ واپس چلے گئے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں فردر ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور وہ جائیں۔ پشاور میں مقیم افغان باشندوں نے پاکستانی حکومت کے فیصلے کو قانون کے مطابق قرار دیا۔ کہنا تھا افغانیوں سمیت جتنے بھی غیر ملکی ہیں وہ اپنے وطن باعزت طور پر واپس جائیں۔ اس کا حق بنتا ہے گورنمنٹ پاکستان کے کہ یہاں سے جو انلیگل افغان لوگ ہیں وہ افغانستان جائے۔ یہ اچھا اقدام ہے، صحیح فیصلہ ہے میرے خیال میں۔ باقی تو جو رجسٹر ہے اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیے گئے غیر ملکیوں کو مختلف ایام میں واپس بھیجا جائے گا۔ غیر ملکیوں کے جعلی شناختی کارڈ بنانے والے نہیں بچیں گے، نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے واضح کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کریں گے۔ جو غیر قانونی تارکین وطن واپس نہیں جائیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جو اس طرح کے شناختی کارڈ بنے ہیں، اس طرح کے شناختی کارڈ کے اوپر وہ بہت ساری پراپرٹیز ہیں، اس طرح کے شناختی کارڈ پہ بہت سارے بزنسز ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لیگل کرنا پڑے گا۔ کوئی کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی، خاص طور پہ جو بچے ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ ہیں، خاص طور پہ جو خواتین ہیں۔ اس ساری ڈرائیو میں ان کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی۔ ان کو بڑے احترام کے ساتھ، ظاہر ہے قانون اپنا راستہ ضرور بنائے گی، لیکن احترام، ڈگنیٹی اور جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں اس کے مطابق۔ انلیگل ایلینز ہیں، وہ کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی ایتھنیسٹی سے ہیں، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں یہ فرق پڑتا ہے کہ جس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ واپس جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی واپسی کی ڈیڈ لائن میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کی واپسی کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ بالکل، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان کراچی سے سالک شاہ اور کوئٹہ سے اعظم الفت موجود ہیں۔ کراچی سے جان لیتے ہیں سالک شاہ سے۔ سالک بتائیے گا 3 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا، اب کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کریک ڈاؤن کیا جائے گا یا پھر کیا پلان کیا گیا اس حوالے سے؟ جی بالکل، حکومت سندھ کی جانب سے یہاں پر جو ایک ہولڈنگ بیس کیمپ بنایا گیا ہے، جہاں پر غیر ملکی تارکین وطن جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر کراچی میں رہ رہے ہیں ان کو یہاں پر ان کیمپس میں لایا جائے گا۔ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے جو یہاں پر کیمپ مختلف قسم کے کیمپ لگائے گئے ہیں، یہاں پر اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے۔ جبکہ دوسری جانب یہاں پر FIA، اس کے علاوہ نادرا اور اسپیشل برانچ کی جو اسپیشل کنٹرول بیس بھی بنائی گئی ہے، روم بھی بنائے گئے، جہاں تمام جو آنے والے جو افراد ہیں انلیگل امیگرنٹ جو ہوں گے ان کا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد یہاں سے پھر ان کو پاکستان سے چمن
बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, जहां से फिर उनको पाकिस्तान से बेदखल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये बताया गया है कि आज रात 12 बजे के बाद जो है पूरे शहर में वो क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। कराची में रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट जो पाकिस्तान में कराची में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो इस हवाले से इंतजामिया को भी ये कहने कि उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जो यहाँ पर रिहायशी सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी। यहाँ से 3-4 दिन यहाँ रखने के बाद उनको यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जो है चमन बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर खाने का इंतजाम भी किया गया है यहाँ पर, और जो उनके रिहाइश के लिए यहाँ पर कैंप भी लगाएंगे, जबकि दूसरे जो पीछे जो कमरे हैं वहाँ पर भी उनके ख़वातीन के लिए अलग से जो कैंप और अलग से कमरा वहाँ पर मखसूस किया गया है, ताकि वहाँ पर ख़वातीन और बच्चे रह सकेंगे, और यहाँ पर जो बाहर का जो इलाका है वहाँ पर मर्द रहेंगे। जी बिल्कुल। सालिक शाह हमारे साथ कराची से मौजूद थे और अभी हमें ज्वाइन किया लाहौर से मोइन ज़ुबैर ने। मोइन ज़ुबैर, बताइएगा गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी की लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ज़िली इंतज़ामिया हैं उनकी तरफ से मुकम्मल किए जा चुके हैं। उनकी तारकीन वतन आज वापस नहीं जाते, उन्हें पकड़ कर यहाँ पर जो ठोकर न्याज बेग पनाहगाह है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर नादरा की जो टीमें हैं वो भी मौजूद हैं। मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद इन लोगों को 3 नवंबर को अपने जो इलाके हैं, अपने ममालिक हैं, उन तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया ने इसको डिक्लेयर कर दिया है पनाहगाह को इलीगल सिटीज़न के नाम से, और यहाँ पर जितने भी तारकीन वतन कल से पुलिस पकड़ को वेरिफिकेशन के बाद मुंतकिल। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया, आपने बताया। आज़म उल्फत कोयटा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आज़म, कोयटा में क्या तैयारियां की जा रही हैं और किन किन मकामात पर ये होल्डिंग कैंप्स कायम किए गए हैं? आज़म, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बता दीजिएगा कि कोयटा में क्या इदाद शुमार आपके पास आए हैं, कितने गैर मुल्की तारकीन वतन हैं जिनको बेदखल किया जाना है मुल्क से, और किन किन मकामात पर होल्डिंग कैंप्स कायम किए गए हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है उनकी वापसी में जो हुकूमत की जानिब से डेडलाइन दिया गया है उसमें सिर्फ 3 घंटे रह चुके हैं। इस गर्ज़ के लिए कोयटा में 2 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के जिन इलाकों को अफ़गानिस्तान की सरहद लगती है, छागी, किला अब्दुल्ला, चमन और किला सैफुल्लाह पे भी होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं। इन होल्डिंग सेंटर्स में अब से 3 घंटे बाद जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है तारकीन वतन उनकी गिरफ्तारी अमल में रहेगी, और गिरफ्तारी के बाद इन 12 बजे के बाद मुल्क के तमाम शहरों में क्रैकडाउन किया जाएगा, और ये जो प्लानिंग है वो कर ली गई है। मुख्तलिफ मकामात पर हर शहर में होल्डिंग कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कराची से सालिक शाह, कोयटा से आज़म उल्फत और लाहौर से मोइन ज़ुबैर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे कि घरेलू सारिफीन के लिए कम से कम गैस बिल 1000 रुपये होगा। निगरान वज़ीर तवानाई ने बता दिया है और कहा है कि 1 जुलाई से गैस नर्ख ना बढ़ाने का फ़र्क टैरिफ में शामिल कर दिया गया है। फिक्स चार्ज 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया है। अवाम ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है, जबकि साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने गैस की कीमतों पर 200% इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। गैस की कीमतों में इजाफा घरेलू सारिफीन के लिए कम से कम बिल 1000 रुपये होगा। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा कीमतों में 65 अरब जुलाई से अक्टूबर तक भी डाला है। फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए हैं। जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपये आएगा। इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। इन 57% अवाम में हमने कैलकुलेट कर लिया है। जो घरों के अंदर हम 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, अगर आप देखें उसमें नीचे -139 लिखा हुआ है, तो घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है। और इंशाल्लाह ये जो गैस सेक्टर का लॉस रुकेगा, इसके बाद हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के खसारे हैं वो कंट्रोल में आएंगे। उधर अवाम ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई का अजाब मुसल्लत है, रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाए। गैस 200% बढ़ गई है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं, गरीब क्या करेगा। IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जा रहे हैं, वो अपने मुफाद के लिए लिया जा रहे हैं, किसी पे भी कोई खर्चा नहीं किया गया। तो गैस तो आती नहीं है, कीमतें बढ़ाने का फायदा क्या है ये बताओ। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने गैस की कीमतों पर 200% इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा सबसे ज्यादा गैस सिंध में पैदा होती है, इसके बावजूद सूबा गैस से महरूम है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर बिजली और गैस के बिलों में भी भरपूर रिलीफ देगी। और अब एक अच्छी खबर है कि LPG गैस की कीमतों में कमी कर दी गई है। इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
اوگرا کا بڑا اعلان، مہنگائی کی ستائش شہریوں کے لیے ریلیف۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں 10 روپے فی کلو کمی کر دی۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 117 روپے 47 پیسے سستا ہو گیا۔ 11.8 کلو گرام کے ایل پی جی سلنڈر کی نئی قیمت 2,962 روپے سے 1,664 روپے مقرر کر دی گئی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 9 روپے 96 پیسے سستی کی گئی ہے۔ فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 251 روپے 3 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا نے ماہ نومبر کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گیس کی قیمتوں میں 172% اضافے پر عوام تو پریشان ہے ہی، ارکان سینٹ بھی کیا کہتے ہیں اس پر کہ مہنگائی کے مارے عوام پر گیس کا اتنا بڑا بوجھ ڈالنا ظلم ہے۔ پہلے عوام بجلی کے بلز جمع کرانے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگنے پر مجبور تھے، اب گیس کے بلز پر بھی یہی ہوگا۔ بول نیوز اسلام آباد کے ڈپٹی بیورو چیف علی شیر نے ارکان سینٹ سے پوچھا کہ اب گیس کا کم سے کم بل 1,000 روپے آئے گا تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ تو ارکان سینٹ نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر حکومت نے گیس 172% مہنگی کر دی۔ اب کسی بھی شخص کا بل 1,000 روپے سے کم نہیں آئے گا۔ اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے۔ بات وجہ ہے کہ گیس کی قیمت بڑھی ہے، مگر ساتھ ساتھ میں دوسری کئی چیزوں کی قیمتیں کم بھی ہوئی، انہیں بھی آپ ہائی لائٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور عوام پر اتنا بوجھ ڈالنے کے بجائے وہ اشرفیہ پر بوجھ ڈالے۔ موسم سرما کی آمد ہے اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ گیس کا استعمال کرے اپنے گھر کو گرم کرنے کے لیے، پانی وغیرہ گرم کرنے کے لیے، تو ایسے موقع پہ اس طرح سے بہت ناجائز قسم کا جو ہے یہ اضافہ کیا گیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ میں اس کی مخالفت کرتی ہوں اور حکومت سے گزارش ہے کہ یہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے، کیونکہ اب عوام پہلے بہت پریشان ہے، ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ یہ موجودہ اضافے سے پہلے ہی صورتحال یہ تھی کہ لوگ، عام لوگ، متوسط طبقے کے، غریب طبقے کے، وہ گھر گھر گھومتے تھے، جی بل زیادہ آ گیا ہماری مدد کر۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس سے بھی زیادہ خرابی سامنے آئے گی۔ تو اتنا اضافہ اور پھر اتنا زیادہ اضافہ ناقابل جواز ہے، اس کے کوئی جواز نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے گیس 172% مہنگی کرنے پر ارکان سینٹ کہتے ہیں حکومت کو اتنا بڑا اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا، عام آدمی کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی۔ کیمرہ مین عزیر امیر کے ساتھ علی شیر، بول نیوز، اسلام آباد۔ عوام کو ایک بار پھر بڑا ریلیف مل سکتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 نومبر سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 16 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مزید ریلیف ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق 1 نومبر سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 16 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کا تیل بھی سستا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت میں فی بیرل $5 کمی ہوئی ہے، جس کے باعث پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 16 اکتوبر کو پیٹرول 40 روپے جبکہ ڈیزل 15 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں عاصمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے جو قانون کی حکمرانی کی حمایت میں ہوگا۔ سپریم کورٹ بار کا ہر مقدمے میں فریق بننا اس کے منصب کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے بول نیوز کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔ جی بالکل، سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر شہزاد شوکت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کی جیت کے حوالے سے۔ یہ جنگ ہی پروفیشنل وکلاء اور مافیاز کے درمیان تھی۔ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے اور پروفیشنل وکلاء نے اپنا رول پلے کیا ہے میری وکٹری میں، میرے گروپ نے اور دیگر پولیٹیکل جماعتوں نے، سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا، لیکن وائٹل فیکٹر اس میں پروفیشنل وکلاء تھے جنہوں نے پروفیشنلزم کے نام پر مجھے ووٹ دیا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان پروفیشنل وکلاء کی توقعات پر پورا اتروں۔ ہم ہر وہ اقدام جو پاکستان میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لاء کو انفورس کرتا ہو،
اور انشور کرتا ہوں اس کو سپورٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سپریم کورٹ بار کا ہر مقدمے میں فریق بننا ذاتی طور پر میں پسند نہیں کرتا. سپریم کورٹ بار کا یہ منصب نہیں ہے. سپریم کورٹ بار کا منصب ہے کہ وہ لا ریفارمز میں کام کرے. جی بالکل، سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر شہزاد شوکت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ قانون. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے عبدالرحمان. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. نواز شریف کی حفاظتی ضمانت نیب اور اپیل بحال پنجاب حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کی گئی ہے. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطلی کا فیصلہ بحال. العزیزیہ ریفرنس میں پنجاب حکومت کی جانب سے سزا معطل. 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریری فیصلہ جاری کیا. تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست منظور کی جاتی ہے. نواز شریف کی اپیلوں کو میرٹس پر سن کر فیصلہ کیا جائے گا. عدالت کے 19 اکتوبر کے عبوری ریلیف کے باعث نواز شریف کی وطن واپسی پر گرفتاری نہیں کی گئی. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کے عبوری ریلیف میں 2 دن کا اضافہ کیا گیا. نواز شریف کی حفاظتی ضمانت نیب کی واضح اور غیر مبہم موقف کی وجہ سے دی گئی. نیب نے کہا نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے اپیل بحالی کی درخواست دائر کی. عدالت نے 24 اکتوبر کو نوٹس جاری کیا اور 26 کو نواز شریف کی اپیل بحالی کی درخواست منظور کی. عدالت نے لکھا کہ پنجاب حکومت نے CRPC سیکشن 401(2) کے تحت سزا معطل کی. العزیزیہ ریفرنس میں پنجاب حکومت کی جانب سے سزا معطل ہو چکی. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطلی کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت پہنچایا گیا. سماعت کے دوران طلب کردہ 5 سرکاری گواہان بھی موجود تھے. ایف آئی اے کی ٹیم نے مزید 5 گواہان کو پیش کیا. پیش نہ ہونے والے گواہان کے مکمل بیان قلم بند نہ ہو سکے. عدالت نے تمام 10 گواہان کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. تحریک انصاف کو ایک اور دھچکا. غلام سرور خان نے بھی پارٹی چھوڑ دی. غلام سرور خان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. انہوں نے جہانگیر ترین سے ملاقات میں شمولیت کا فیصلہ کیا. غلام سرور نے صدر IPP عبدالعلیم خان سے بھی ملاقات کی. کراچی میں چھینے گئے موبائل فونز کہاں جاتے ہیں, کس طرح فروخت کیے جاتے ہیں؟ پولیس نے سراغ لگا کر کئی ملزمان دھر لیے. کیا دھندا جاری ہے, ساری کہانی جانتے ہیں خرم گلزار کی زبانی. فون کراچی میں چھنتے ہیں اور استعمال افغانستان میں ہوتے ہیں. کراچی میں پولیس نے چھینے گئے موبائل فون خرید کر بیرون ملک اسمگل کرنے والا گروہ پکڑ لیا. ایس پی گلشن اقبال کہتے ہیں ملزمان پشاور کے راستے فونز اسمگل کرتے ہیں. پہلے وہ تو IMEI تبدیل کرتے تھے. اگر کچھ ایسے ہائی کوالٹی کے جو موبائل فونز ہوتے تھے اگر IMEI تبدیل نہیں ہوتی تھی تو ان کی وہ پیکنگ کر کے باراستہ پشاور وہ افغانستان سمگل کر دیتے تھے. یہ ملزمان خاصے ٹیکنیکل بھی ہیں جو چھینے گئے موبائل فونز کھول کر ان کے پارٹس نہیں بیچتے بلکہ سیکیورٹی توڑ کر پورا فون ہی تگڑے پیسوں میں فروخت کیا جاتا ہے. مہنگے فونز پر سستے فونز کا EIMI بیچ کر فروخت کیے جاتے ہیں. ان کرمنلز کو شیلٹر پہنچانے کے لیے موبائل مارکیٹس میں کچھ ایسے شاپ کیپرز بیٹھے ہیں جو چھینے ہوئے موبائل ہوتے ہیں ان کی IMEI ہی تبدیل کر دیتے ہیں. ایک اور موبائل فون کی جو ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن اس چھینے ہوئے موبائل کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ پھر ٹریس نہ ہو سکے. کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں IMEI تبدیل کرنے والی ڈیوائسز, بیٹریز, USBs اور دیگر سامان برآمد کیا گیا. ملزمان سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیمرامین امجد شاہ کے ساتھ خرم گلزار, بول نیوز, کراچی. اور آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی فضائیہ کے غزہ کی ساتھ شمالی مغربی کنارے پر قائم جنین پناہ گزین کیمپ اور غزہ پٹی پر جبالیہ کیمپ کو مسلسل کئی روز کی بمباری سے قیامت صغریٰ کا منظر. ایک اور تازہ حملے میں اب تک 400 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں جن میں اضافے کا خدشہ ہے جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. تازہ حملہ جبالیہ کیمپ میں کیا گیا جہاں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. دونوں کیمپس میں اسرائیلی بمباری سے آبادی مٹ چکی ہے اور تعمیرات تہس نہس ہو چکی ہیں. گزشتہ روز اسرائیلی بلڈوز نے جنین کیمپ میں گرنے والی عمارتوں کے ملبوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. غزہ میں انسانیت کا کھلے عام قتل جاری ہے. شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,500 سے تجاوز کر گئی ہے جن میں 3,542 بچے 2,187 خواتین بھی شامل ہیں. غزہ میں بڑے پیمانے پر جھڑپیں جاری ہیں. حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کی 3 گاڑیوں کو
टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया है, जबकि इजरायली जेट ने शाम की सरजमीन में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। उधर जुनूबी इसराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी यमनी हौसी बागियों ने कबूल कर ली। जमीनी कार्रवाइयों में तौसी और गजा की पट्टी में इजरायली हमलों में शिद्दत के साथ सैटेलाइट तस्वीर ने कार्रवाई की कतई तफसीलात का इंकशाफ किया है। तस्वीर में शुमाली गजा में इजरायली फौज की पेशकदमी को दिखाया गया है। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के मुतादिद ग्रुप्स खुले मैदानों में जमा हो रहे हैं। इजराइल ने करीबी मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर गोलाबारी के जवाब में रदार सूबे में आर्टिलरी बटालियन समेत शामी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। यमन की हौसी बागियों ने आज इजराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जुनूबी इजराइल में बोहराए अहमर पर एलाद बंदरगाह पर आज एक नामालूम फजा में मौजूद हदफ के बाइस सायरन बजने की इतला दी गई थी। किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सिहोनी टैंक गजा की जानिब पेशकदमी करते हुए जिला जैतून में दाखिल हो गए। नाबलस में जवाटा कस्बे और गजा के अलबरीह कैम्प को भी निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने रफा के मगरबी हिस्सों में शदीद हमला किया। काबिज फोर्सेज ने नाबलस के खुसूसी अस्पताल पर भी धावा बोला। अल जवाइदा में घर पर बमबारी से बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर हमले में मजीद 3 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में भी अब तक 120 अफराद शहीद, 1960 जख्मी हो चुके। कबातिया में जंगजुओं ने बख्तरबंद गाड़ी तबाह कर डाली। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गजा का मुकम्मल और सफाकाना मुहासरा किया और अब तक 18,000 टन से जायद बारूद, बमों और मिसाइलों की सूरत में फलस्तीनियों पर गिरा चुका है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए 12,000 टन बारूद से ज्यादा है। गजा के हर 1 किलोमीटर पर 50 टन बारूद से तबाही मचाई गई। चीन के ऑनलाइन डिजिटल नक्शों से इजराइल का नाम हटा दिया गया है। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बेदो ने ऑनलाइन डिजिटल नक्शों से इजराइल का नाम हटा दिया है। बेदो के ऑनलाइन नक्शे में लक्समबर्ग जैसे छोटे मुल्क का नाम मौजूद है, मगर इजराइल का नाम मौजूद नहीं। गजा ने 15 साल में 6 जंगें देखी। कब क्या हुआ जानते हैं साथी एंकर माविश निसार से। गजा ने 15 बरस में 6 जंगों का सामना किया। गजा 2007 से इसराइल के मुहासरे में है। 2008 में इसराइली जारियत के नतीजे में कई हफ्तों की लड़ाई में 1000 फलस्तीनी शहीद, 12 इसराइली फौजी मारे गए थे। इसके अलावा रिहायशी इमारतों, कारोबार और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचा था। 2012 में इसराइल ने 8 रोज तक गजा पर बमबारी की, जिसमें हमास के मिलिट्री विंग के सरबराह समेत 180 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। 2014 में इसराइल ने फजाई और ज़मीनी हमला किया, जिसमें 2100 फलस्तीनी शहीद हो गए थे, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे, जबकि 67 इसराइली मारे गए। 2021 में इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में नमाज पर पाबंदी आयद कर दी और गजा पर चढ़ाई कर दी। 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2022 में इसराइल की 3 रोज़ा जंगी मुहिम में 44 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 15 बच्चे शामिल थे। और यहाँ आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान के जिला वरान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले नायब सूबेदार आसिफ इरफान सिपाही इरफान अली को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। 29 अक्टूबर 2023 को बलूचिस्तान के जिले अवरान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले नायब सूबेदार आसिफ इरफान को ओकाड़ा में और सिपाही इरफान अली को सरगोधा में अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवान, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। और यहाँ आपको खबर देंगे कि पेरिस में पुलिस ने दहशतगर्दी की धमकियां देने और उसकी वकालत करने वाली खातून पर गोली चला दी है। मेट्रो स्टेशन को मुसाफिरों से खाली करा लिया गया। नकाब पोश खातून से कोई धमाकेखेज मवाद बरामद नहीं हुआ। पेरिस में पुलिस ने महज दहशतगर्दी पर बहस मुबाहिसा करने वाली बाहिजाब खातून पर गोली चला दी। ट्रांसपोर्ट ट्रेन के मुतादिद सारिफीन ने पुलिस को एक खातून की मौजूदगी की इत्तला दी जो धमकियां दे रही थी और दहशतगर्दी की वकालत कर रही थी। पुलिस ने इस मुश्तबा औरत को फ्रांसोआ मित्रा लाइब्रेरी स्टेशन पर अलग थलग कर दिया। मेट्रो स्टेशन को मुसाफिरों से खाली करा लिया गया। नकाबपोश खातून को पुलिस के अहकामात की मुकम्मल तकमील न करने पर गोली चलाकर जख्मी किया गया। तलाशी लेने पर नकाबपोश खातून से कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। और बात अगर जायकेदार खानों की जाए तो जनाब सक्खर में फरोख्त होने वाली निहारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन दिनों सक्खर में लोग जायकेदार निहारी से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की ये रिपोर्ट।
सखर में फरोख्त होने वाली निहारी का जवाब ही नहीं। मगज निहारी को जब मक्खन का तड़का लगाया जाता है तो हर तरफ खुशबू फैल जाती है। निहारी की इन दुकानों में खाने वालों का रश रहता है। कोई निहारी में मक्खन का तड़का लगवा रहा है तो कोई सादा निहारी से दिल खुश कर रहा है। मगज निहारी मंगवाई है और पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जो मैंने जायका पाया वो यहाँ का पाया। और हमने पहले भी खाई है और आज भी माशाल्लाह खाने के लिए आए हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। निहारी अगर मगज़ के साथ हो या नली निहारी हो तो फिर और ज़्यादा मज़ा देती है। ये मक्खन नारी में मगज़ भी होता है इनका और सादा भी होता है और उसमें ये लोग फ्राई वगैरह भी करते हैं, तो माशाल्लाह इनकी नान नहारी और इसमें जो ये चीज़ें मिलाते हैं बड़ी टेस्टी होती हैं। मक्खन के जायके वाली निहारी अगर खानी है तो फिर आपको सखर आना पड़ेगा, क्योंकि जायकेदार निहारी सखर के जिन्ना चौक में मिलती है। आप आएं और सखर की ये जायकेदार निहारी खाएं। मक्खन के जायके वाली आपको निहारी खानी है तो फिर आपको सखर आना पड़ेगा, क्योंकि जायकेदार निहारी सखर के जिन्ना चौक में मिलती है। आप आइए और सखर की ये जायकेदार निहारी खाइए। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। हैदराबाद में खेलों के फरोग और नया टैलेंट उजागर करने के लिए पाकिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन के तहत 3 रोज़ा खेलों के मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है, जिसमें तालिब 13 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं हैदराबाद से इरफान अराई की ये रिपोर्ट। जीत का जुनून इन तलबा और तालिबात में सर चढ़ कर बोल रहा है। हैदराबाद के पब्लिक स्कूल और हैदराबाद क्लब में होने वाले 13 खेलों के मुकाबलों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात अपनी सलाहियतों को जीत के लिए भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट है वो खेलों में हिस्सा ले। ये हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनका काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रियाँ दें और अपने बच्चों को एक्टिव रखें। हैदराबाद ओलंपिक के मुकाबलों में एथलेटिक्स, जंप रेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रस्साकशी, वॉलीबॉल, नेटबॉल समेत दीगर खेल शामिल हैं, जिसमें 13 से 18 साल तक के तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। मैंने खेला, रनिंग की, मज़ा आया, बहुत अच्छी एक्टिविटियाँ भी हुई। जी हर दफ़ा होने चाहिए, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का, और जो मतलब पीछे होते हैं वो भी आगे आते हैं। 17 में 110 मीटर में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और मैं 55 से बहुत शौक है स्पोर्ट का। मिडिल पोजीशन का मिला हुआ है और एक सेकंड का मिला हुआ है और हम बहुत खुश हैं कि हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुकाबलों से जहां बच्चों में खेल के मैदान में आगे बढ़ने के लिए नया जज्बा और जुनून पैदा हुआ है, वहीं खेल के मुकाबलों के मुसलसल इनेकाद पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।